بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آیت نمبر 151 152 سورہ بقرہ. سب سے پہلے ان آیات کا ماقبل سبق کے ساتھ ربط. اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت کا تذکرہ ماقبل میں گزرا، وہ تھا تحویل قبلہ. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یہ اللہ کا تم پر احسان تھا جس نے بہترین قبلہ تمہیں عنایت کیا ہے. جیسے قبلہ کی عطا اللہ کا ایک احسان ہے، ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے یہ بھی تمہارے لیے اللہ کا ایک احسان ہے. تیسری آیت کے ساتھ جو آج کے سبق میں ہے، اس کا ربط یہ ہے کہ جیسے تحویل قبلہ اللہ کا احسان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ کا احسان ہے، تمہیں ذکر کی توفیق مل جانا یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اور پھر اس ذکر کے بدلے میں تمہیں یہ اعزاز مل جائے کہ جب تم اللہ کو یاد کرو گے تو اذکرکم، اللہ بھی تمہیں کیا کریں گے؟ یاد کریں گے. یہ بھی اللہ کے احسانوں میں ایک بہت بڑا احسان ہے. ماقبل سبق کے ساتھ ربط یوں ہوا کہ اس سے پہلے بھی ایک احسان اور نعمت کا تذکرہ تھا، اب پھر ایک نعمت کا تذکرہ ہے، اور سبق کی تیسری آیت میں پھر اللہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک احسان اور ایک نعمت کا تذکرہ ہے. کما ارسلنا فیکم، یہ جو کاف ہے اس کی آیت کے آغاز میں، یہ کاف ہے تشبیہ کا. جیسے پہلے ایک احسان ہے ایسے ایک احسان یہ ہے، ارسلنا فیکم رسولا منکم، ہم نے تم میں ایک عظیم الشان رسول بھیجا ہے، منکم جو تم ہی میں سے ہے. منکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی طرف اشارہ کر دیا، اور حضور کی جو بشریت ہے اس کو اس سے ثابت کیا گیا. جب تم سب کے سب بشر ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے؟ بشر ہے. یتلو علیکم آیاتنا، ہم نے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا تو ان کے ذمے کچھ فریضے لگائے ہیں. ان فریضوں میں پہلا فریضہ اس عظیم الشان رسول کا یہ ہوگا، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرے گا، قرآن مقدس کی تلاوت تمہیں سکھائیں گے. دوسری بات، وَيُزَكِّيكُمْ، اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فریضہ یہ ہوگا، وہ تمہارا تزکیہ نفس کریں گے، عقائد باطلہ سے تمہارے ضمیروں کو پاک کریں گے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا فریضہ یہ ہوگا کہ وہ تمہیں اللہ کی کتاب کے معانی مطالب سمجھائیں گے. والحکمہ، چوتھا فریضہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہوگا کہ تمہیں ایسی حکمت کی باتیں بتائیں گے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جن حکمت کی باتوں کو تم نہیں جانتے. یہ اس نبی کے کتنے فریضے ہوں گے؟ چار. اس آیت پر پہلے بات ہو چکی ہے
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی یہی تھا، اور یہی فریضے وہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کیے گئے تھے، اس لیے وہاں گزر گئے۔ اشارہ کر دیتا ہوں کہ یتلو علیکم آیاتنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فریضہ ہے قرآن مقدس کی آیات کی تلاوت سکھانا۔ تو قرآن مقدس ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا کہ ناظرہ قرآن مقدس پڑھنا، اوپر سے دیکھ کر پڑھنا، اس کے الفاظ کو حفظ کرنا، یہ بھی بے معنی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ حضور قرآن کی تلاوت تمہیں سکھائیں گے، یہ بے فائدہ نہیں۔ دوسرا فریضہ ہے وہ یزکی، وہ تمہارا کیا کریں گے؟ تزکیہ۔ یہ لفظ پہلے گزر چکا ہے۔ اعتقادی خرابیاں وہ بھی تزکیے سے دور ہوں گی، اعمال کی خرابیاں وہ بھی تزکیے سے دور ہوں گی، اخلاق کی خرابیاں وہ بھی تزکیے سے دور ہوں گی، معاملات کی خرابیاں وہ بھی تزکیے سے کیا ہوں گی؟ ختم ہوں گی۔ تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مبعوث اس لیے کیا، اعتقادی، عملی، اخلاقی اور معاملات کی جتنی خرابیاں تم میں پائی جاتی ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ان خرابیوں سے کیا کر دیں؟ پاک کر دیں۔ یہ ان کا فریضہ ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اللہ اکبر۔ اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن کو کیا کرتا ہے؟ سکھاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، حکمت کے کئی معنی تھے، وہاں پر پڑھ لیے۔ ایک معنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک بات کی طرف اشارہ ہم کر چکے ہیں کہ یہ جو تحویل قبلہ کا مسئلہ ہے، کہ قبلہ جب چینج ہوا، بیت اللہ سے بیت المقدس جب بنا، اس کا تذکرہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ قرآن میں کہیں حکم نہیں ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیت اللہ سے رخ موڑ کر کدھر کرنے؟ بیت المقدس، وہاں نہیں۔ ہاں جب بیت المقدس رہا 15-16 مہینے، تو اس کے بعد پھر حضور کو کہا گیا کہ اب آپ منہ پھیر لیں کس کی طرف؟ بیت اللہ کی طرف۔ تو وہ جو حکم تھا وہ تھا وحی غیر مطلوب کے ذریعے، وہ حکم تھا حدیث کے ذریعے، اور اس حکم کو منسوخ کیا گیا وحی مطلوب یعنی قرآن کے ذریعے۔ جہاں قرآن کا ماننا ضروری ہے، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ماننا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہ آپ کی بعثت کے مقاصد میں سے مقصد ہے۔ یہ بہت ایک فتنے کی بات ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجازوں میں سے ایک اعجاز ہے کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ کے منہ سے نکلی ہوئی صحیح حدیث جو ہے وہ جو بندہ متلاشی حق ہوگا اس تک وہ پہنچے۔ یہ اللہ نے ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز بخشا ہے۔ تو بہرحال اور کئی باتیں ہیں، قرآن میں تو اتنا ہی کہا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ تم کیا کرو؟ نماز کی رکھتے کتنی پڑھتے ہو بھائی آپ؟ نماز پڑھتے کیسے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا تذکرہ تو قرآن مقدس میں نہیں ہے۔ اس لیے چوتھا جو فریضہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے والحکمہ، آپ ان کو سنت سکھائیں گے، آپ ان کو اپنی حدیث کیا کریں گے؟ سکھائیں گے۔ یہ تو ما قبل کے اندر اس کی تفصیل گزر چکی۔ اب دیکھیے یہاں پر نقطہ ایک مفسرین نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے اس کی ترتیب پہلے والی آیت سے تھوڑی سی ہٹ کر ہے۔ پہلے والی آیت دیکھ لیجیے، اس کے الفاظ ہیں آیت نمبر 129 میں، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ وہاں تزکیہ نفس کو رکھا گیا ہے کتنے نمبر پر؟ چوتھے نمبر پر، اور یہاں تزکیہ نفس کو رکھا گیا ہے دوسرے نمبر پر۔ اسی طریقے سے سورہ جمعہ کی جب آپ آیات تلاوت کرتے ہیں وہاں پر بھی تزکیہ نفس کو تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت سے کیا کیا گیا ہے؟ مقدم کیا گیا ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ علم نافع اسی انسان کو حاصل ہوتا ہے جو اپنا تزکیہ کر لیتا ہے۔ اگر تزکیہ نفس نہیں ہوتا تو وہ علم چاہے کتاب کا ہو، وہ علم چاہے حدیث کا ہو،
وہ علم چاہے کسی اور چیز کا ہو، وہ علم بگاڑ کا سبب بنتا ہے، اصلاح کا سبب کبھی بھی نہیں بنتا۔ وہ تو ہے حضرت ابراہیم کی دعا، وہ تو یوں سمجھیے کہ اس کے اندر حضور کے مقاصد ذکر کیے گئے۔ اب یہ جو آیت ہے یہ تو براہ راست ہمیں مخاطب کیا گیا ہے۔ سورہ جمعہ کی آیت کے اندر بھی بالکل سیم ایسا ہے، وہاں دعا کے الفاظ منقول نہیں، حضور کی بعثت کے جو مقاصد ہیں ان کو براہ راست کیا کیا گیا، ذکر کیا گیا ہے۔ اور تزکیہ نفس کا جو نچوڑ ہے وہ ہے اخلاص۔ وہ کیا ہے؟ اگر آدمی میں اخلاص نہیں ہے نا تو پھر کتاب بھی سیکھے تو کوئی فائدہ نہیں، پھر حدیث بھی سیکھے تو کوئی فائدہ نہیں۔ زیادہ بات نہیں میں کرنا چاہتا، ماضی کے اندر بھی اور دور حاضر میں بھی جتنے لوگ گمراہ ہوئے ہیں بڑے بڑے، ان کی گمراہی کا سبب جو مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم کتاب بھی تھی، تعلیم حکمت بھی تھی، لیکن تزکیہ نفس نہیں تھا۔ یہ جو ہمارے ہاں ختم نبوت کے قانون پر یوم تشکر منایا گیا کل، تو جس آدمی نے یہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تھا، آپ اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اس کو اس کی طرف لانے والا وہ کوئی علم لدنی نہیں رکھتا تھا ان باتوں کے بارے میں فلاں نبی ہوں، میں فلاں نبی ہوں، میں نبوت کا انکار نہیں کرتا، میں ان کو بھی کیا مانتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں۔ اس کے پیچھے بہت بڑے آدمی کا نام ہے جس نے اس کو اس کام کی طرف کیا کیا تھا، لگایا تھا۔ تو وہ کون ہے انسان؟ نام تو آپ تفسیروں میں پڑھ لیں گے، وہ وہی ہے کہ جس کو تعلیم کتاب تو حاصل تھی، تعلیم حکمت بھی تھی، لیکن تزکیہ نفس نہیں تھا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ تزکیے کا جو نچوڑ ہے نا وہ اخلاص کا، اخلاص نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی جو حدیث کی سبحان اللہ کتاب کا آغاز کیا ہے بخاری شریف کا، تو انہوں نے جو سب سے پہلے روایت لائی ہے انما الاعمال بالنیات، یہ تزکیہ ہے، تزکیہ۔ حدیث ساری بات ہزاروں حدیثیں بعد میں نقل کی، لیکن پہلے کہا انما الاعمال بالنیات۔ اے حدیث پڑھنے والوں ذرا اپنے آپ کو ٹٹولو، کس مقصد کے لیے تم پڑھ رہے ہو؟ کیا مقصد کیا ہے حدیث پڑھنے سے؟ اس کے اندر کتاب التفسیر بھی ہے، امام بخاری نے کتاب التفسیر بھی ذکر کی ہے۔ اے مجھ سے تفسیر پڑھنے والے طالب علموں، تمہاری نیت کیا ہے؟ امام لگنا ہے، مؤذن لگنا ہے، اپنی خطابت کے شاہکاروں کے ذریعے اپنے آپ کو خطیب کہلوانا ہے، اپنے آپ سے مفتی کا لقب لگوانا ہے، اپنے ساتھ قاری قرآن کو جوڑنا چاہتے ہو، اس کے ذریعے دنیا کے مفاد اور دنیا کی چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہو، کیا ہوگا؟ انما الاعمال بالنیات۔ اس بخاری کا اور کتاب التفسیر پڑھنے کا فائدہ تب ہوگا، اللہ اکبر، کتاب الجہاد ہے کہ نہیں بخاری میں؟ کتاب الجہاد ہے، جہاد کے اوپر مستقل کتاب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ کی۔ اے جہاد کو پڑھنے والوں، جہاد کے جذبے اس تعلیم سے اپنے اندر لانے والوں، انما الاعمال بالنیات، سب سے پہلے اپنا کیا کرو؟ تزکیہ نفس کرو۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ مجدد ثانی رحمۃ اللہ کا جو خطوط ہے، میں اس میں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیوں ہے۔ وہ اپنے شاگردوں کو جب خط لکھتے نا، نئے شاگردوں کو، تو پہلے ذکر کی نا تلقین کرتے اور قرآن کی تلقین بعد میں کرتے۔ تو میں کہتا تھا یہ کیا بات ہوئی، لیکن وہ بعد میں بھی آپ یہ جو بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں وہ پہلے تزکیہ ہے پھر تعلیم، پھر سمجھ آئے ہے اور پھر تعلیم کیا ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ کچھ چھوٹی، یہ جو انما الاعمال بالنیات والی حدیث ہے یہ پوری حدیث نہیں ہے، یہ تو آپ ذات الطالبین میں بھی پڑھ لی اور باقی کی حدیث کی کتابوں میں آپ دیکھیں اس سے اوپر بھی روایت ہے اور اس کے نیچے بھی کیا ہے؟ روایت ہے۔ اور وہ روایت کیا ہے؟ وہ ہجرت ہے، ہجرت۔ اور ہجرت اتنا بڑا کام تھا اس دور میں ہجرت کرنا کہ نہ کرنے والوں کو زجریں بہت دی گئی قرآن میں، اور کرنے والوں کے لیے تو اللہ نے ایسے وعدے کیے کہ سبحان اللہ، وَمَن يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، کر کے تو دیکھو ہجرت، رحمت کے دروازے نہ کھول دیے تو پھر ہمیں کہنا۔ اللہ نے ہجرت کے فوائد بہت ذکر، لیکن اس موقع پر حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا اگر تم میں سے کسی نے ہجرت
मालो मता के लिए किया वो से मिल जाए। अगर किसी ने हिजरत किसी औरत के साथ निकाह करने की गरज से की उसका निकाह उससे हो जाएगा। लेकिन सुनो, अगर तुम्हारी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए हुई तो होगी, अगर अल्लाह और उसके रसूल के लिए ना हुई, मक्का छोड़कर इतनी सख्तियों में मदीना तुम आ भी गए तो ये तुम्हारी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए नहीं होगी। इसलिए जोर लगाया गया इन्नमल आमालु बिन्नियात, बस नियत के ऊपर मुनासिब। अब मुझे जरा ये बताइए, मुनाफिकीन नमाज नहीं पढ़ते थे? तो भाई इतने अजीम शान इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे कि जिनसे बड़ा इमाम ही कोई नहीं है, और उनकी मैयत में न चाह कर भी वो गज़वात में भी क्या होते थे, शरीक होते थे। लेकिन कुरान उनके बारे में वाज़ेह कहता है तज़किया नहीं है तो उलाइकल्लज़ीना हबितत आमालुहुम, हमने तुम्हारे अमाल क्या कर दिए हैं, ज़ाया। मुझे ये बताइए कि मस्जिद तामीर करना कोई छोटा काम है? बहुत ऊंचा काम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा अल्लाह उसके लिए जन्नत में क्या बनाएंगे, घर बनाएंगे। और ये जो सारी मस्जिदें हैं ना कायनात की, ये बैतुल्लाह की बेटियां हैं। सबसे बड़ी मस्जिद क्या है? अल्लाह का घर हरम है। मुशरिकीन ने हरम तामीर किया है, हरम। और आप उनका अंदाज देखिए कि उन्होंने कहा कि वो पैसा लेकर आओ ना जिसमें शुबो भी ना हो, हलाल का माल लगाना। ये जो हतीम की जगह अब भी खाली है, ये क्यों खाली है? कि हलाल का माल क्या हो गया, कम पड़ गया। और वो बरहने तवाफ क्यों करते थे? बरहना तवाफ करते थे ना बैतुल्लाह का, क्यों करते थे? सिर्फ इस वजह से करते थे पत्नी हमारे कपड़े हैं हलाल के कि या के नहीं, इसलिए हम ये लिबास उतारकर बरहने होकर तवाफ करते। लेकिन कुरान ने क्या कहा उन लोगों के बारे में? वो आते थे हुज्जाज की खिदमत करते थे, पानी पिलाते थे सबको। उस वक़्त उनके यहाँ साया और पानी ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत थी। इसलिए कुरान कहता है सूरह नहल में वल्लाहु जअल लकुम मिम्मा खलका ज़िलालन ज़िलालन, उस अल्लाह को पहचानो जिस अल्लाह ने तुम्हारे लिए साए पैदा किए, उसको पहचानो जिसने तुम्हारे लिए पानी उतार दिया है। और वो जो खुद नहीं खाते थे वो हुज्जाज को पेश करते थे और पेश करके फ़ख्र महसूस करते थे। कुरान ने उनके बारे में क्या कहा है जरा सुनिए, उलाइकल्लज़ीना हबितत आमालुहुम, हरम तामीर किया हो या हरम में आने वालों की खिदमत की हो, इन तमाम के आमाल हमारी निगाहों में ज़ाया है। इसलिए कि तज़किया नफ्स नहीं। और याद रखिए एक बात और, आखिरी बात, तज़किए का सबसे बड़ा फ़र्ज ये है कि इंसान शिरक से बिल्कुल मुबर्रा हो, न शिरके जली हो न शिरके खफी। मामलात का तज़किया बहुत बात का है, अखलाक का तज़किया बहुत बात का है जी। सबसे बड़ा जो तज़किया है आमाल का तज़किया बात का है, सबसे बड़ा तज़किया इंसान के एतिक़ाद और इंसान के अक़ीदे का है। अल्लाह न करे अगर शिर्क पाया गया, जैसे अभी आप तहवील क़िबला के मसले में सुनकर आए, मैंने वहाँ पर लफ्ज़ बोला था, मुफस्सिरीन ने जो नकल किया है कि हुजूर को ये जो कहा गया कि वला इन इत्तबअता अहवाअहुम, अगर आपने इनकी अहवा की इत्तिबा कर ली, ये है फ़र्ज़ महाल कि महाल को तुम क्या कर लो, बस होना नहीं है हुजूर से, लेकिन तुम इस नामुमकिन चीज़ को एक दफ़ा फ़र्ज करके देखो। अगर हुजूर भी उनका इत्तिबा करें तो इन्नका इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन। पढ़ कर देखिए 24वां पारा, आंखें खोल के रख देता है ये पारा कि अगर तज़किया नहीं है ना एतिक़ाद का इंसान में, तो अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कहा लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक, ए हबीब अगर शिरक आपसे भी सरजद हो जाए तो हम आपके अमल भी ज़ाया कर देंगे। होना नहीं है, नामुमकिन है हुजूर से, वो मासूम है। लेकिन एतिक़ाद का तज़किया सबसे पहले तज़किया है। और ये भी याद रखिए कि शिर्क जली ही नहीं, जैसे शिर्क जली मुज़िर है ऐसे शिर्क खफ़ी भी क्या है, मुज़िर है।
नमाज पढ़ रहा है लोगों पर धाक बिठाने के लिए, कुरान पढ़ रहा है लोगों पे अपने तकवे की धाक बिठाने के लिए, अगर ऐसे जज्बात भी मौजूद हैं तो फिर ये इंसान भी ऐसा है कि जिसका अभी तक तज़किया नहीं हुआ। और आप अंदाज़ा कर लें, एतिकाद के तज़किये में हम कमज़ोर हैं, आमाल के तज़किये में आप देखें तो हम कमज़ोर हैं, अखलाक के तज़किये में देखें तो हम कमज़ोर, अल्लाह अकबर। और मामलात का तज़किया तो आप देखें जितने हम मुहताज हैं इस चीज़ के, शायद जितना कोई और मुहताज ना। इसलिए तज़किया को क्या किया है, मुक़द्दम, और तालीम किताब और हिकमत को क्या किया है, मुअख्खर। तालीम किताब का फ़ायदा तब होना है और तालीम सुन्नत का फ़ायदा तब होना है जब क्या हो, तज़किया नफ्स। इस बात का इकरार करो दिलो जान से, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, एतिकाद अच्छा नहीं है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैंने शुरू में भी जुमला बोला और मैं बोलता रहता हूँ कि तौहीद फिल ज़ात भी ज़रूरी है और तौहीद फिल हाकमियत भी ज़रूरी है। जो तौहीद फिल ज़ात को मानता है लेकिन तौहीद फिल हाकमियत का कायल नहीं है, वो इंसान भी ऐसा है कि उसे ना तालीम किताब का फ़ायदा है ना तालीम हिकमत का फ़ायदा है। और तौहीद फिल हाकमियत है क्या, मौजूदा निज़ाम को जो खिलाफ शरीयत है, इस निज़ाम को निज़ाम बरअक्स मानना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम को, ये है तौहीद फिल, ये शिर्क। तौहीद तब बनेगी जब अल्लाह के निज़ाम को क्या माने, हर्फ आखिर। तो ये है मुकद्दम करने की वजह। बहरहाल अल्लाह हमें भी तज़किया करने वाले लोगों में शामिल फरमा दे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के जो मकासिद हैं, अल्लाह करे कि हम भी इन मकासिद से कुछ न कुछ लेकर अपने आप को कामयाब बनाने वालों में शामिल कर दें, आमीन। अगली आयत देखिए, इस पर जितना बोला जाए ना तज़किया नफ्स पर, उतना ही कर दें। ये अगली आयत से भी अंदाज़ा हो, तज़किया नफ्स ऐसी चीज़ नहीं है कि घर बैठे खुद इंसान को हासिल हो जाए। जैसे बाकी काम करने पड़ते हैं ना, तज़किया नफ्स के लिए भी इंसान को मुजाहदा करना पड़ता है। मुजाहदे के बगैर नहीं होता तज़किया नफ्स। एक बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, अपने उस्ताद के पास रहे, मुरब्बी के पास रहे, सुभान अल्लाह। हर शोबे में तज़किया हो गया, एतिकाद में तज़किया है, आमाल में तज़किया है, अखलाक में तज़किया है, मामलात में तज़किया है। वो जो मुरब्बी थे, अल्लाह का करना ऐसा हुआ वो दुनिया से रुखसत हो गए। उनका साहबजादा बड़ा, माँ बेटे को कहती थी, बेटा लोग हमारे घर से ये सब कुछ लेकर गए हैं, ये जो तेरे अब्बा के फ़लाँ शागिर्द हैं, फ़लाँ शागिर्द हैं, फ़लाँ हैं, अरे देख वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो मेरे बेटे आप भी कोशिश करो ना कि अब्बा के क्या बनो, जान नशीन बनो। तो अम्मा क्या कर, मैंने कहा बेटा वहाँ जा, जो यहाँ आए थे अब तुम वहाँ जाओ, वहाँ जाकर हासिल करो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं जाता हूँ। किसी ने हज़रत को बताया कि वो उस्ताद जी के साहबजादे आ रहे। सुभान अल्लाह, ये था अदब कि उस्ताद की औलाद भी उस्ताद की तरह मुहतरम होती थी। ये तज़किया का कमाल है, यही तज़किया है। माँ बाप का अदब आ जाए, असातिज़ा का अदब आ जाए। सबसे बुरी जो ग़ीबत है वो उस्ताद की ग़ीबत है। वो जो हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मशहूर किस्सा है, बैठे थे, उठकर खड़े हो जाते, फिर बैठ जाते, फिर खड़े हो जाते। तलबा ने पूछा, हज़रत क्यों खड़े हो जाते हैं? तो कहा कि मेरे उस्ताद का बेटा सामने से गुजरता है, मैं उसके अदब में खड़ा हो जाता। पता चला कि उस्ताद कैसा है। कोई ऐसी बात पूछी, मैं वो बात जिक्र नहीं करता, ऐसी बात पूछी माशरती बात कि जिसका उन्हें इल्म नहीं था। वो बंदा, वो जानवर रखता था, वो चीज़ जानता था कि ये इस मसले का हल क्या है, ये कब होता है। हज़रत ने उससे मसला पूछा, उसने बता दिया, हज़रत को समझ में आ गया। तो हज़रत फरमाने लगे, चाहे फेरी लगाता है, जो मर्जी करता है, मैंने इससे एक बात सीखी, अब ये मेरा उस्ताद है, इसका बेटा खेलते हुए सामने से गुजरता है तो मैं उसके अदब में खड़ा होता हूँ।
ایسے نہیں اللہ ہی اس مقام نصیب فرما دے۔ تو انہوں نے شہر سے باہر نکل کر استقبال کیا، پھر اگلی بار پھر آئے، لیکن پتہ ہی نہیں چلا کہ اس دفعہ جو ہے نا وہ تزکیے کے لیے آ رہے ہیں، تعلیم کے لیے آ رہے ہیں، وہ ملاقات نہیں ہے۔ ملاقات تھی تو شاہی مہمانوں کی طرح رکھا کہ استاذ کا بیٹا ہے، لیکن جب پتہ چلا کہ تزکیے کے لیے آیا تو پھر کہا کہ دیکھیے یہاں کے جو سارے واش روم ہیں وہ آپ کو صاف کرنے ہیں، وہ برش پکڑا دیا، وہ لوٹا پکڑا دیا، واش روم صاف کریں۔ جو نمازی نماز پڑھنے مسجد میں آئے، طلبہ آئے، سب کے جوتے سیدھے کرنا آپ کا کام ہے۔ تو یہ تزکیہ نفس ایسے نہیں ہو جاتا۔ آپ ڈگری کے لیے اور کام کے لیے تو اتنے مجاہدے کریں اور محنت کریں، اور نماز پڑھ کے 2 وقت کی مسجد میں جائیں یا کہیں تعلق قائم ہو گیا اور آپ کہیں تزکیہ نفس ہو گیا، یہ بڑے مجاہدے کا کام ہے، یہ ایسے حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ باہر اگلی آیت دیکھیے، فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، ربط میں نے ذکر کر دیا، تحویل قبلہ اللہ کا ایک احسان ہے، ایسے ہی ذکر کی توفیق بھی اللہ کے احسانوں میں ایک کیا ہے، ایک احسان ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے میں نے سبق کی جو مقدار ہے اس کو کم تلاوت کیا ہے۔ ذکر کا معنی کیا ہے؟ ذکر دل کا فعل ہے۔ ذکر کس کا فعل ہے؟ یہ زبان کا فعل نہیں، ذکر دل کا فعل ہے، دل میں اللہ کو یاد کرنا۔ زبان سے جو کلمات بولے جاتے ہیں انہیں ذکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ زبان ترجمان قلب بنتی ہے، زبان ترجمان قلب بنتی ہے۔ اسی علماء نے لکھا ہے وہ ذکر معتبر ہی نہیں ہے جس ذکر میں زبان تو حرکت کر رہی ہو لیکن دل انسان کا مائل نہ ہو، وہ ذکر نہیں ہے، معتبر ذکر نہیں ہے۔ اس کی میں ایک اور بات کر رہا ہوں، فائدے سے خالی نہیں ہے، وہ بات نہ سمجھیے، وہ ذکر معتبر نہیں ہے، وہ ذکر اپنے کمال کا نہیں ہے کہ جس میں دل مائل نہیں ہے اور زبان کیا کر رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، نہیں، یہ ذکر معتبر نہیں ہے، فائدے سے خالی اگرچہ نہیں ہے۔ ایک بزرگ کو کسی بندے نے آ کر کہا تھا، حضرت میں ذکر کرتا ہوں، لب حرکت کر رہے ہوتے ہیں، زبان حرکت کر رہی ہوتی ہے، لیکن دل مائل نہیں ہوتا، حلاوت نہیں ذکر کی نصیب ہوتی۔ تو ان اللہ والوں نے کہا تھا کوئی بات نہیں، اس پہ بھی اپنے رب کا شکر کرو، کم از کم تیرے اعضاء میں سے کوئی تو اس ذات کی طرف متوجہ ہے۔ فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن ذکر کمال وہ ہے کہ جو زبان سے بولا جائے اور دل میں اس کی حلاوت کیا ہو جائے، محسوس ہو جائے، کیونکہ دل میں اللہ کی جو یاد ہے در حقیقت اسی کا نام کیا ہے، ذکر ہے۔ لیکن اگر آپ تسبیحات کر رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے کر رہے ہیں، گھر میں بیٹھے کر رہے ہوتے ہیں، کہیں اور آپ جا کر کرتے ہیں، تو آپ اس کو بھی سمجھیے کہ وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اگلی بات، یہ جو ذکر ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کا کوئی عمل اللہ کے عذاب سے انسان کو اتنا نہیں بچا سکتا جتنا کہ اللہ کا ذکر انسان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ بڑی اہمیت کی چیز ہے، پتہ چل گیا کہ ذکر کس کا فعل ہے، دل کو، دل کا، دل میں اللہ کو یاد کرنا، اس سے بڑھ کر کوئی چیز انسان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والی نہیں۔ اس سے بڑھ کر ایک حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ پروردگار عالم فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ ذکر کا فائدہ دیکھیے آپ، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر میں ہلتے رہتے ہیں، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ دو باتیں میں نے کی ابھی تک، ایک تو یہ کہ ذکر کسے کہتے ہیں، کس کا فعل، دل کا فعل، اور جب زبان بھی ساتھ مل جائے تو گویا کہ وہ زبان جو ہے وہ ترجمان کیا ہوتی ہے، قلب، اور ترجمان دل ہوتی ہے۔ اب اگلی بات، ذکر کہتے کسے ہیں؟
صرف کلمات کی ادائیگی کا نام ذکر نہیں ہے. یہ حدیث میں بھی ہے اور تابعین نے بھی بتایا. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ذکر نام ہے اللہ کے احکامات کی اطاعت اور فرما برداری کا. تب ذرا سنیے گا, ہم ذکر کسے سمجھتے رہے؟ ذکر نام ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری. وَإِن كَثُرَ صَلَاتُهُ وَتَسْبِيحُهُ, اگر انسان اپنی نمازیں بہت زیادہ کر دے, انسان اپنی تسبیحات بہت زیادہ کر دے, اگر وہ اللہ کے احکام کی اطاعت نہیں کر رہا تو وہ ذاکرین میں شمار نہیں. اب ذرا اس کو دیکھ لیں. بڑے لوگ ایسے ملتے ہیں, ذکر بہت کرتے ہیں, تسبیحات بہت کرتے ہیں, لیکن احکام کی اطاعت موجود نہیں ہوتی. احکام کی اطاعت نہیں ہے, وہ ذکر نہیں ہے. کئی لوگ آپ کو ملیں گے, صبح اتنا ذکر کرتے ہیں, شام کو اتنا کرتے ہیں, دوپہر کو اتنا کرتے ہیں, لیکن نماز نہیں پڑھتے. اب میں بھی اس ضمن میں آ گیا, ہم سارے اس ضمن میں آ گئے, پردہ نہیں کرتے. جو حکم ضروری ہے اللہ کا, زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ نہیں دیتے, روزہ ہے تو روزہ نہیں کرتے, حج فرض ہے تو حج نہیں کرتے, جہاد لازم ہے تو وہ نہیں کرتے. اگر احکام خداوندی کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے, وَإِن كَثُرَ صَلَاتُهُ وَتَسْبِيحُهُ, نمازیں زیادہ ہو جائیں, تسبیحات زیادہ ہو جائیں, وہ انسان کبھی بھی ذاکرین میں شمار نہیں. اور میں کس دھوکے میں مبتلا رہا, میں کسے ذکر سمجھتا رہا. اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے اللہ کی اطاعت کی, یعنی اس کے احکام حلال اور حرام کا اتباع کیا, اس نے اللہ کو یاد کیا ہے. جس نے حلال اور, ہمارے ہاں تو اب حرام کا فرق ہی کیا ہو گیا, اپنی مرضی پر ہے, جسے چاہوں حلال بنا لوں, جسے چاہے مرضی کیا کر دوں, حرام کر دوں. ہمارے یہاں تو یہ وہ بھی چیز ختم ہو گئی. ایک حرام کام کے اوپر جو مذمت اور جو ملامت ہوتی تھی نفس کے اندر, وہ ملامت ہی کیا ہو گئی, ختم ہو گئی. احوا جو ہیں ان کا نام ہم نے کیا دیا, دین. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے اللہ کی اطاعت کی, یعنی اس کے احکام حلال اور حرام کا اتباع کیا, اس نے اللہ کو یاد کیا, اگرچہ اس کی نفل نماز روزہ وغیرہ کم ہی ہو. اس کی نفل نمازیں کیا ہیں, کم. اس کے نفلی روزے بھی کیا ہیں, کم. لیکن وہ اللہ کے حلال کو حلال جانتا ہے, حرام کو حرام جانتا ہے, تو گویا کہ یہ کیا کرتا ہے, ذکر کرتا ہے. اگلی بات سنا, اور جس نے احکام خداوندی کی خلاف ورزی کی, اس نے اللہ کو بھلا دیا, اگرچہ بظاہر اس کی نماز روزہ تسبیحات وغیرہ زیادہ ہی کیوں نہ. یہ ہے ذکر کا معنی. فاذکرونی اذکرکم, تم میری جو اطاعت ہے, فرما برداری ہے احکام کی, تم اگر وہ کرو گے, اذکرکم, میں تمہیں یاد کروں گا. اس کا معنی کیا ہے, مغفرت کے ساتھ, سبحان اللہ, اس عمل پر اجر دے کر میں بھی تمہیں یاد کروں گا. احکام خداوندی کو اپنا کر اگر تم مجھے کیا کرو گے, یاد کرو گے, میں اس پر اجر دے کر اور اس کی بدولت مغفرت کر کے میں تمہیں کیا کروں گا, یاد کروں گا. ذکر کے اور بڑے فائدے ہیں, دل کا زنگ صاف کر دیتا ہے, لیکن ایک بڑا فائدہ یہ ہے جس کو قرآن نے کہا ہے, فاذکرونی اذکرکم, اور تم مجھے یاد کرو گے نا تو میں تمہیں کیا کروں گا, یاد کروں گا. اس پہ حضرت ابو عثمان سے کسی نے پوچھا, انہوں نے فرمایا کہ جب مجھے اللہ یاد کرتے ہیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا اللہ اب مجھے یاد کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ انہوں نے کہا جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ بھی تمہیں کیا کرے گا, یاد کرے گا. اس پہ ایک روایت سنانی, سبحان اللہ,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आना माअहू इज़ा ज़करनी, मैं उस बंदे के साथ होता हूँ जब वो मुझे क्या कर रहा होता है, याद करना। अब याद का माने तो पता चल गया ना, तस्बीहात नहीं है सिर्फ क्या बात, जब वो मेरे किसी हुक्म की इताअत कर रहा होता है, जब वो फर्मा बरदारी कर रहा होता है, तो मैं उसकी क्या होता हूँ, साथ होता हूँ। फ़इन ज़करनी फ़ी नफ्सिही ज़करतुहू फ़ी नफ्सिही, अगर वो मुझे अपने दिल में याद करता है, मैं अल्लाह भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ। क्या बात, छुप कर भी अहकाम हो सकते हैं, नहीं हो सकते। रात को जो खड़ा है वो छुप के ही खड़ा है, हाँ, किसी गरीब को ताउन कर रहा है और इतना अपने आप को छुपा के रखा है कि पस मंजर, वो मंजर की मंजरनामे पे आता ही नहीं, कर रहा है ना, दिल में छुप के याद कर रहा है। जब तुम छुप के याद करोगे, दिल में करोगे, तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, दिल में याद करूँगा। आप यकीन मानिए वो नेकी मैंने बताया था, आपको अर्ज किया था तफसीर मारिफुल कुरान के हवाले से कि इखलास किसे कहते हैं। वहाँ आपको याद होगा कि इखलास उस अमल को कहा जाता है, वो अमल इखलास वाला है जिसमें इंसान के अमल पर इंसान का कोई और दूसरा जो है वो किसी दूसरे को उसका इल्म ना हो, ये इखलास है। अंदाज़ा कर लेगा, कोई नेकी की है, उसकी अपनी ज़ात के सिवा कोई भी उसके अमल को जानता नहीं, और आपका तजुर्बा है माशाल्लाह, आप करते हैं ऐसा, मैंने की, आपने की, अगर कभी ज़िंदगी में ऐसी नेकी की है कि जिस पर वाक़अतन अल्लाह के सिवा और मेरी ज़ात के सिवा कोई नहीं जानता, अब मुझे बताइए कितना सुकून आता है इस चीज़ से, क्या मज़ा है। लोग पहले ज़माने में हज पे जाते थे, उम्रे पे जाते थे, और तब पता चलता था कि जब मोहल्ले वाले पूछते थे उससे वापसी पर, इतने दिन से आप मुझे नज़र नहीं आए, खैरियत तो है, वो कहते मैं जी उम्रे पे गया हुआ था, मैं जी हज पे गया हुआ था। ये फज़कुरूनी अज़कुरुकुम जी, अना माअहू इज़ा ज़करनी, मैं उसके साथ होता हूँ जब वो मुझे याद करता है। फ़इन ज़करनी फ़ी नफ्सी, अगर वो मुझे अपने दिल में याद करता है, ज़करतुहू फ़ी नफ्सी, तो मैं भी उसे दिल में क्या करता हूँ, याद करता हूँ। वइन ज़करनी फ़ी मलाइन, और अगर वो मुझे लोगों के अंदर बैठ कर मुझे याद करता है, ज़करतुहू फ़ी मलाइन खैरिन मिन्हू, मैं इनसे बेहतर जमात में उस इंसान को याद करता हूँ। इतनी बड़ी जिक्र की फजीलत है। आगे देखिए, वशकुरूनी, ये तहज़ीबुल अखलाक के 4 शोबे इस आयत से जिक्र किए जा रहे हैं। कितने शोबे? मुहज़्ज़ब अखलाक कब बनता है, उम्दा अखलाक कब बनता है, उसका पहला शोबा है ज़िक्र, फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, और दूसरा शोबा है कि तालीम शुक्र, वशकुरूनी वला तकफुरूनी, तुम मेरा शुक्र करो, वला तकफुरूनी, और तुम मेरी नाशुक्री ना करो। ज़बान से कलिमाते शुक्र अदा करना, अपने आज़ा और जवारे को इताअते खुदाबंदी में लगा देना, इसे शुक्र कहते हैं। ये शुक्र नहीं है कि कोई चीज़ सामने आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, ये कपड़े मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह कहो, ये ज़बान का शुक्र है। इन्हें पहनकर तहज्जुद में नमाज में खड़े हो जाओ, तो ये आज़ा और जवारे का क्या है, शुक्र है। जी, जो अल्लाह ने आज़ा दिए हैं, इनको अगर इताअते खुदाबंदी में नहीं लगाया, माल दिया है इताअते खुदाबंदी में नहीं लगा, सलाहियत दी है इताअते खुदाबंदी में वो सलाहियत नहीं लगी, तो गोया कि इस इंसान ने अपने रब की नेमत का शुक्र अदा नहीं किया। आखिरी बात सुन लीजिए, वक़्त हमारा मुकम्मल हुआ। सुबहान अल्लाह, शुक्र का सबसे बड़ा फ़र्ज ये है कि इंसान फ़राइज़ और वाजिबात अदायगी करे। अब ज़रा इसको देख लीजिए, फ़राइज़ और वाजिबात की अदायगी करे, अगर वो फ़र्ज़ और वाजिबात की अदायगी नहीं करता, वो शुक्र करने वालों में नहीं। अब आप देख लीजिए कि हम कितने फ़राइज़ को अदा करते हैं, मेरी तो नमाज़ें ही पूरी नहीं।
कितने वाजिब हैं जो हमसे छूट जाते हैं, तो हम फिर शाकिरीन में तो नहीं ना शामिल। हमारे घरों में नमाज का मामूल ही कोई नहीं। आम बंदे को तो छोड़े ना, ऐसे लोग आपको मिलेंगे, आम लोगों की क्या बात करें, ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बेचारे कलिमाते नमाज को भी जानते नहीं, सारी जिंदगी गलत, किरात नहीं जानते, कुछ करते ही नहीं, और कहने में वो क्या है, मुसलमान है। आपने आंख का, हाथ का, दिल का, दिमाग का, पाँव का, इन चीज़ों का शुक्र अदा नहीं किया, इसलिए कि आपके तो फर्ज ही क्या हो रहे हैं, छूट रहे हैं। ये कोई शुक्र नहीं। और इतनी बड़ी बात, लोगों को कलमे नहीं आते सीधे, नमाज तो फिर बड़ी दूर की बात। सारी ज़िंदगी कई लोग नमाज पढ़ने वाले भी लोग ऐसे मिलते हैं जो ऐसे नमाज पढ़ रहे होते हैं, कुफर साबित होता है उनकी नमाजों से। ये देखिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, आगे क्या लफ्ज़ है, वाला। मैंने कितने लोगों से ये बात सुनी है कि जब वो दुरूद पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वला आलि मुहम्मद। उमूमन ये लोग गलती कर रहे होते हैं। ये शुक्र नहीं है। अगर वाजिब रह जाए, अगर फ़र्ज रह जाए तो ये नेमत का शुक्र अदा नहीं होगा। इसलिए कहा गया फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम। तो एक है ज़बान का शुक्र और एक है आज़ा और जवारिह का क्या शुक्र। तो वशकुरूनी तहज़ीबुल अखलाक का दूसरा शोबा ये है, मेरा शुक्र अदा करो कि नेमत को मेरी नेमत समझो। हाँ, ये भी शुक्र होता है कि नेमत को किसकी नेमत समझे जाए। जी, सूरह अन्नहल है ना, सूरह अन्नहल का दूसरा नाम क्या है, सूरह अन्निअम। उसमें अल्लाह ने क्या किया, खलक़ल इंसान मिन नुत्फ़तिन, इंसान की तख्लीक से जिक्र किया है। चलते चलते घर क्या, बीवी क्या, औलाद क्या, दरख्त क्या, पानी क्या, पहाड़ क्या है जी, खैमे क्या, यानी हर नेमत का अल्लाह ने क्या किया है, जिक्र। और जिक्र करके नेमतों के बाद कहा है इन्नमा इलाहुन वाहिदुन। समझो इन नेमतों को पहचान कर, जब मुनअमे हकीकी सिर्फ अल्लाह है तो माबूद बरहक भी सिर्फ कौन है, अल्लाह है। हज़रत शाह अब्दुल कादिर जैलनी रहमतुल्लाह ने कई बार उनकी बात मुफस्सिरीन ने सूरह अन्नहल में नकल की है कि नेमत की नाशुक्री ये है कि लोगों को नेमतें तो अल्लाह देते हैं लेकिन उसको मंसूब गैर अल्लाह की तरफ कर देते हैं। ये तो हमें फ़लाँ ने दी है, ये नेमत तो हमें फ़लाँ ने दी ना। शुक्र ये है कि नेमत को किसकी तरफ से समझो, मेरी तरफ से समझो। वला तकफुरूनी, और मेरी नेमत की नाशुक्री ना करो। वहाँ इस्तेमाल करो जहाँ हुक्म हुआ है, और अगर सलाहियतें, माल, तवानाइयाँ वहाँ लग रही हैं जहाँ गुनाह है तो तुम मेरी नेमतों की क्या कर रहे हो, नाराज़ नहीं होना। आखिरी बात करके ख़त्म करता हूँ कि मुझे बताइए कि जो अल्लाह हमें माल दे रहे हैं उनमें कितना फ़ीसद खैर के काम है, बहुत कम लग रहा है। और आप ये देखिए कि हमारा ही माल गुनाह में कितनी जगह पे लग रहा है। परसों या चौथ मैं नमाज़ पढ़ा के फारिग हुआ असर, मैं वो बाइक की तरफ आया तो एक नौजवान मेरे पीछे आ गया, बड़ा ज़बरदस्त ठीक ठाक, पहले भी नज़र आता रहता है मस्जिद में, मुलाजिम है वहाँ के। तो वो आ गया, उसने कहा मौलाना साहब वो हमशीरा की शादी है तो 1,80,000 रुपये का इंतज़ाम तो है, आपके मुतल्लिकीन होते हैं, जानने वाले होते हैं, तो आप मुझे 2 लाख रुपया मज़ीद क्या है दरकार है, लेकिन आपने ऐसा कोई मुझे लेके देना है कि मुझे उसकी वापसी करनी ना पड़े। मैं जॉब करता हूँ। मैंने कहा ये पैसे करने क्या आप, तो कहते हैं वो हमशीरा की शादी है, बाकी फर्नीचर वगैरह ये वो चीज़ें तो मैंने कर ली हैं, लेकिन अब उसकी मेहंदी का फंक्शन है, अब जहेज़ में कुछ चीज़ें और कम हैं वो पूरी करनी है। मैंने कहा यार ये इस्लाम में तो मेहंदी का कोई तसव्वुर गुनाह है। वला तकफुरूनी, ये माल की नाशुक्री है कि हलाल तरीके से कमा के हराम तरीके पर खर्च कर देना, ये नाशुक्री है अल्लाह की नेमत की। मैंने कहा यार वो मेहंदी का तो तसव्वुर नहीं है इस्लाम में। तो मुझे कहता है इसलिए मौलाना साहब हमने ना हाल बुक नहीं करवाया, हमने घर ही में मेहंदी का फंक्शन किया। वो मेरी बात समझने के बजाय मुझे ये कह रहा है कि ये काम क्या है, ठीक है कहीं से चंदा करो भाई आप। और फिर वो कहने लगा कि मैंने कहा भाई जहेज़ भी उसका दीन में कोई तसव्वुर नहीं है,
جائز تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہمارا وہ چیز ہے ہی نہیں، اسلام میں تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو کہنے لگا اس لیے مولانا صاحب بہت زیادہ نہیں دیا لیکن تھوڑا سا دینا ہے۔ یہ ہے ولا تکفر، حرام کے کاموں میں میری نعمت کو استعمال کر کے میری نعمت کی ناشکری نہ کرو۔ غلط دیکھ رہے ہو تو حرام میں دیکھ رہے ہو، یہ میری نگاہ کی کیا کر رہے ہو؟ ناشکری۔ غلط بول رہے ہو تو میری نعمت زبان کی کیا کر رہے ہو؟ ناشکری۔ غلط کاموں میں صلاحیتیں توانائیاں صرف کر رہے ہو تو یہ میری نعمت کی کیا کر رہے ہو؟ ناشکری کر رہے ہو۔ باہر ترجمہ دیکھیے، اللہ کی کہیں سنی بات پر عمل کی توفیق دے۔ آج کے ہمارے سبق کا گویا کہ جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ انعامات خداوندی۔ پہلا انعام کیا ہے کہ قبلہ دیا، دوسرا انعام یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں مبعوث کر کے ہم پر انعام کیا، اور تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ذکر کی کیا بخشی ہے؟ توفیق بخشی ہے۔ دوسری بات، دوسرا عنوان جو خاص طور پر دوسری آیت کا ہے، ذکر کی حقیقت۔ ذکر کی حقیقت۔ اب آپ نے سب نے سن لیا کہ ذکر کس کا فعل ہے بھائی؟ قلب کا فعل ہے، زبان کا فعل ذکر نہیں ہے۔ وہ زبان چونکہ ادا کرتی ہے تو اس لیے ترجمان ہے دل کی، اگر دل نہیں ہے تو وہ ذکر بھی نہیں ہے۔ دوسرا ذکر کے فوائد ہم نے پڑھ لیے، اور ایک اہم ترین بات ذکر کے متعلق پڑھ لی کہ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ اطاعت خداوندی، احکام جو اللہ کے ہیں اس کی اطاعت کی جائے، احکام میں اللہ کی فرما برداری کی جائے۔ اللہ اکبر۔ اور شکر کی حقیقت بھی یہی ہے۔ میں آپ کو زندگی رہی آپ پڑھتے رہتے ہیں سورہ النحل کا ترجمہ جب آپ پڑھیں گے، بے شمار نعمتیں ذکر کرنے کے بعد، اس کے بعد نعمتوں کا تذکرہ آگے کا، بے شمار نعمتیں ذکر کرنے کے بعد خود پروردگار عالم نے فرمایا یار ہم یہ نعمتیں تم پر اس لیے کر رہے ہیں لعلکم تسلمون، تاکہ تم ہمارے فرما بردار بنو۔ اگر نعمتوں کے بعد فرما برداری نہیں ہے تو یہ نعمتوں کا شکر نہیں، یہ نعمتوں کی ناشکری ہے۔ کما ارسلنا فی، ترجمہ کیجیے، کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا، فیکم تم میں رسولا، ایک عظیم الشان رسول۔ میں نے پہلے یہ کیا تھا اس کے اوپر جو دو زبریں ہیں وہ اس کی عظمت کو بیان کر رہی ہیں۔ ایک عظیم الشان رسول منکم، تم ہی میں سے، یتلو جو تلاوت کریں گے، علیکم تم پر، آیاتینا ہماری آیات، وَيُزَكِّيكُمْ اور وہ تمہارا تزکیہ کریں گے۔ آپ سن چکے ہیں تزکیے کا معنی، اخلاق درست کریں گے، اعتقاد درست کریں گے، اعمال درست کریں گے، معاملات درست کریں گے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور وہ سکھائیں گے تمہیں کتاب، والحکمت اور بڑی واضح ہو گئی یہ بات۔ قرآن کی وہی تفسیر معتبر ہے جو حضور سکھائیں گے، اپنی طرف سے قرآن کے اندر نہیں کوئی کہہ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قرآن کے اندر تفسیر میں اپنی رائے کو داخل کرے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس لیے یہاں بھی کہا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، یہ نہیں کہا تم خود قرآن سمجھ لینا، نہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وہ تمہیں کتاب سکھائیں گے، ان کا فریضہ ہے، وہی معتبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب عربی دان تھے کہ نہیں تھے؟ فوراً لفظ کو سمجھتے تھے نہیں سمجھتے ساری چیزیں، لیکن نہیں، انہوں نے بھی قرآن کس سے سیکھا؟ حضور سے سیکھا۔ والحکمہ اور وہ سکھائیں گے تمہیں حکمت، سنت، وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تمہیں سکھائیں گے ماں ایسی باتیں لم تکونوا تعلمون جن باتوں کو ابھی تک تم جانتے نہیں۔ فاذکرونی بس مجھے یاد کرو اطاعت احکام سے، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا تمہاری مغفرت کر کے اور تمہیں اس پر اجر دے کر، واشکرونی اور تم میرا شکر ادا کرو نعمت کو میری ہی طرف سے جان کر، ولا تکفرونی اور میری نعمت کو حرام جگہوں پر استعمال کر کے میری ناشکری نہ کرنا۔ اللہ کریم کہی سنی بات پر عمل کی توفیق عنایت فرما دے اور
یہ جو تزکیہ کی حقیقت ذکر کی گئی ہے اور تزکیہ کی تقدیم کی جو وجہ مفسرین نے ذکر کی ہے، اللہ ہمیں بھی تزکیے کے بعد تعلیم کتاب اور حکمت کی توفیق عنایت فرما دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہترین تعلیمات دی گئیں، اللہ ہمیں بھی ان تعلیمات کا جو ہے وہ حاصل کرنے والا بنا دے، اور یہ جو ذکر کی حقیقت ہے اور شکر کی حقیقت ہے، اللہ ہمیں ذاکرین میں اور شاکرین میں اپنے فضل سے شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔